السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ انتہائی الحمدللہ آج عشرہ اتحاد امت کی یہ 9ویں محفل، اور آپ سب پورے ذوق و شوق کے ساتھ اس میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کا عنوان گناہ کبیرہ کی نحوست۔ اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اور جو بڑے گناہوں سے بچتا رہا، جو ان کے لیے منع کیے گئے ہیں، ان پہ حرام کیے گئے ہیں، وَنُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا۔ تو جس نے اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچایا اور اس سے محفوظ رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزت والے مقام میں داخل فرمائے گا۔ یعنی گناہ کبیرہ سے جو شخص بچا، گناہ کبیرہ سے جس نے اپنے آپ کو بچایا، اللہ کا وعدہ ہے وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، کہ ہم اسے عزت والے گھر میں یعنی جنت میں ہم اس کو داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ایک بڑے گناہ سے بچنے کی بنیاد پر انسانوں کو، اللہ تعالیٰ مومنوں کو عزت کے ساتھ عزت والے گھر جسے جنت الفردوس کہتے ہیں، اللہ رب العزت اس میں داخل فرمائے گا۔
اب یہ بڑے گناہوں کی قید کیوں لگائی گئی؟ اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ انسان سے سرزد ہوتے رہتے ہیں اور انسان چھوٹے چھوٹے گناہوں کا ارتکاب کرتا رہتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں یہاں تک کہ آیا ہے کہ اگر بندہ کوئی بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے اور اس سے چھوٹے گناہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی بڑے گناہوں سے بچنے کے صدقے میں اس کے چھوٹے گناہوں کو یوں ہی معاف فرما دیتا ہے۔ بلکہ چھوٹے گناہ تو معاف ہوتے ہی رہتے ہیں۔ ایک شخص نے مغرب کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز تک اس سے جتنے چھوٹے گناہ ہوں گے، اب وہ بندہ اگر عشاء کی نماز پڑھ لے تو مغرب اور عشاء کے درمیان اس سے جو چھوٹے گناہ ہوئے اللہ تبارک و تعالی اس کے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی طریقے سے عشاء کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز تک اس سے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے رہے، فجر کی نماز کی برکت سے عشاء اور فجر کے درمیان اس سے جو چھوٹے گناہ ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالی ان چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی طریقے سے بندہ جب وضو کرتا ہے تو دو وضو کے درمیان جتنے چھوٹے گناہ ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالی اس کے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، چھوٹے گناہوں کو یہ سمجھ کر کے مت کر لینا کہ میں وضو کروں گا تو معاف ہو جائیں گے، میں نماز پڑھوں گا تو معاف ہو جائیں گے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اور بہت خیال رکھنے کی یہ بات ہے، گناہ کوئی بھی ہو گناہ ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، اچھی طرح یاد رکھنا کہ انسان کو ٹھوکر کبھی پہاڑوں سے نہیں لگتی، بلکہ انسان کو ٹھوکر ہمیشہ چھوٹے پتھروں سے لگا کرتی ہے۔ کیونکہ انسان اگر چھوٹے گناہ کرنے لگ جائے تو چھوٹے گناہ اس کو بڑے گناہوں تک کے پہنچاتے ہیں۔ اور بات اصل یہ ہے کہ کوئی گناہ چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے اور کوئی نیکی چھوٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ بس بات اتنی ہے، جس گناہ پر اللہ انسان کی پکڑ کر لیتا ہے وہی گناہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور جس نیکی کی وجہ سے اللہ اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے بس وہی نیکی سب سے بڑی نیکی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے میں آپ کو بتاؤں، ہم گناہ کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو بہت بڑا تصور کرتے ہیں، بہت نیک تصور کرتے ہیں، بہت پرہیزگار تصور کرتے ہیں۔ گناہ کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو پرہیزگار تصور کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے ایک بار کسی نے پوچھا تھا، اماں جان یہ بتائیں انسان سب سے زیادہ برا کب ہوتا ہے؟ تو ام المومنین نے فرمایا تھا، جب انسان اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے، اس وقت وہ اللہ کی نگاہ میں سب سے برا انسان ہوتا ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر دعا کیا کرتے تھے۔ ایک بزرگ دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ایسی جگہ موت عطا کرنا جہاں مجھے کوئی نہیں پہچانتا ہو، اللہ مجھے ایسی جگہ موت عطا کرنا جہاں مجھے کوئی نہیں پہچانتا ہو، اللہ مجھے ایسی جگہ موت عطا کرنا جہاں مجھے کوئی نہیں پہچانتا ہو۔ لوگوں نے عرض کیا، اس مناجات کی حکمت مجھے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کہتے ہیں کہ ایسی جگہ موت ملے جہاں آپ کو کوئی نہیں پہچانتا ہو۔ بزرگ فرماتے ہیں، مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ جب مجھے قبر میں رکھا جائے گا تو شاید زمین مجھے قبول نہیں کرے گی، تو لوگ اگر نہیں پہچانتے ہوں گے تب تو میرا معاملہ جو ہے وہ نب جائے گا، لیکن اگر لوگ مجھے پہچانتے ہوں گے تو کیسی فضیحتی ہوگی کہ اللہ اکبر کہ فلاں کو زمین نے قبول نہیں کیا۔ حالانکہ وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بڑے اولیاء میں تھے، اولیاء کاملین میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ اسلاف کرام نیک ہو کر بھی اللہ سے کتنا ڈرتے تھے، اپنے آپ کو کتنا گنہگار تصور کرتے تھے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم گناہ کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو بڑا نیک تصور کرتے ہیں۔ آئیے، ہلکی ہلکی سی بارش ہو رہی ہے، مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، چند قطرے ٹپک رہے ہیں۔ ایک بستی میں بارش بند ہو گئی، ایک بستی میں بارش رک گئی۔ بستی کے سب سے بڑے بزرگ حضرت سلطان العارفین بایزید بستامی سے کسی نے کہا کہ آپ دعا کر دیں بارش ہو جائے۔ حضرت بایزید بستامی کہنے لگے، تمہیں پتہ ہے بارش کیوں رکی ہوئی ہے؟ لوگوں نے کہا کیوں؟
تو کہا میرے گناہوں کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، میں بستی سے نکل جاتا ہوں، بارش ہونے لگے گی۔ اللہ کو ان کی یہ عاجزی اتنی پسند آئی کہ انہوں نے بستی کے باہر قدم نکالا اور موسلا دھار بارش ہوئی اور پورا گاؤں جل تھل ہو گیا۔ یعنی کہ وہ نیکی کرنے کے بعد بھی سب سے زیادہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے تھے، اور یہاں حال یہ ہے کہ سارے پاپ اور گناہ کرنے کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں۔ گناہ کبیرہ سے بچو۔ اب گناہ کبیرہ کیا ہے؟ کسی حدیث میں 7 گناہ کبیرہ ہے، کسی حدیث میں 3 گناہ کبیرہ ہے، کسی حدیث میں 70 ہے گناہ کبیرہ۔ اب کس کس کو گنایا جائے، لیکن آئیے چند کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جھوٹی قسم کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ جھوٹی قسم کھانے والے پر اللہ نے لعنت کی۔ ویسے بھی ایک بات آپ کو بتاؤں کہ سچی قسم بھی نہیں کھانا چاہیے۔ قسم اس وقت کھانا چاہیے جب ایسا لگے کہ آپ کی جان پہ بنائی، آپ کی عزت پہ بنائی، آپ کوئی آپشن نہیں ہے، آپ کی کوئی بات ماننے والا نہیں ہے، اب قسم کے بغیر کام چلے گا ہی نہیں، اس وقت قسم کھانے کی اجازت ہے۔ سچی باتوں پہ بھی بار بار قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو بات بات پر قسم کھائے وہ جھوٹا ہے، اور جو شخص بات بات پر قسم کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے، اس کی روزی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر یہ ہو گیا، چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں چلو قرآن شریف اٹھاؤ، قرآن کی قسم کھاؤ، قرآن شریف اٹھاؤ، قرآن کی قسم کھاؤ۔ میں پوچھتا ہوں کیا قرآن قسم کھانے کے لیے آیا ہے یا قرآن تلاوت کے لیے آیا ہے، عمل کے لیے آیا ہے، زندگی میں داخل کرنے کے لیے آیا ہے یا قسموں کے لیے آیا ہے؟ مسلمان قرآن کو جتنا قسموں کے لیے یاد کرتا ہے کیا اتنا تلاوت کے لیے بھی کبھی مسلمانوں نے قرآن مقدس کو یاد کیا ہے؟ اس لیے یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ مجھے اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، مجھے اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات بات پر قسمیں کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق سے برکت کو اٹھاتا ہے، اس کی زندگی سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو قسموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ تو جھوٹی قسم کھانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنا یعنی کہ کم ناپنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اسی طرح کسی پر تہمت لگانا یعنی کہ کسی کے متعلق یہ کہنا کہ یہ تو چور ہے، آپ کو نہیں پتا اس نے چوری کی، آپ کو نہیں پتا، کسی سے سن لیا کہہ دیا یہ چور ہے۔ کسی عورت پر تہمت لگا دی کہ اس کا تو فلاں کے ساتھ ہے، کسی مرد پہ تہمت لگا دیا کہ اس کا تو فلاں کے ساتھ ایسا ہے، اس کا تو یہ ہے اور اس کا تو وہ ہے، یعنی اس بارے میں آپ کو کوئی تحقیق نہیں ہے۔ اگر کسی کے معاملے میں تحقیق ہو بھی تو ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ اس پہ پردے ڈال دو، تہمت مت لگاؤ۔ تہمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس انسان کے اندر ایسی برائی نہیں ہے اور تم اس کی طرف برائی کو منسوب کر دو، اس کو کہتے ہیں تہمت لگانا، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں فرمایا گیا جو کسی ایمان والے پہ تہمت لگائے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ تہمت لگ کر کے وہ ذلیل نہیں ہو جاتا۔ اس لیے کسی پر تہمت مت لگاؤ کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ لٹیرا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ آج کل لوگ کسی پر تہمت لگانے میں ڈرتے نہیں، بلکہ اب تو لوگ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ لیکن یاد رکھنا یہ جہالت کی وجہ سے ہے، اللہ کی خشیت لوگوں کے دلوں سے نکل گئی اس وجہ سے ہے، اللہ کا خوف لوگوں کے دلوں سے نکل گئے اس وجہ سے ہے۔ تو تہمت لگانا بھی گناہ کبیرہ ہے۔
اسی طرح سے جھوٹ بولنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ 1 میل دور ہٹ جاتا ہے، 1 میل کے فاصلے پر ہو جاتا ہے اس کا فرشتہ اس سے، جھوٹ بولنے والے سے، اور جھوٹ بولنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ماں باپ کا دل دکھانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح سے اولاد کی حق تلفی کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح سے نماز کو ترک کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سود کھانا، بیاج کھانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود کا جو عذاب ہے وہ 70 درجہ ہے۔ سود کا جو عذاب ہے وہ 70 درجہ ہے، یعنی اس کی ابتدا اور اس کی انتہا کے درمیان سود کھانے والوں کو جو اللہ عذاب دے گا وہ 70 درجوں میں گویا کہ ہے، 70 درجہ ہے۔ اور سود کھانے والے کو سب سے کم عذاب جو ملے گا وہ اتنا ملے گا گویا کسی نے اپنی ماں کے ساتھ جو زنا کیا ہے، تو ماں کے ساتھ زنا کرنے والے کو جو عذاب ملے گا وہ کم سے کم عذاب سود کھانے والے کو ملے گا۔ کم عذاب سب سے کم یہ ہے سود کھانے والوں کے لیے۔ آپ سوچو جو ماں کے ساتھ زنا کرے اس کو جو اللہ سزا دے گا یہ سب سے ہلکا عذاب ہے سودیوں کے لیے، تو سب سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ اب آج آپ دیکھیں کہ یہ مسلم معاشرے کے اندر سود بیاج بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے کہ گھر بیٹھے ہوئے اس کو 1 لاکھ دے دو، 500 روپے ہفتہ آتا رہے گا، اپنی رقم جمع کے جمع، 1000 روپیہ ہفتہ آتا رہے گا، اپنی رقم جمع کے جمع۔ پھر لوگ کہتے ہیں ہم نے تو پیسہ دیا ہے نا مولانا اس لیے لے رہے ہیں۔ اگر آپ نے پیسہ دیا ہے تو اسلامی تجارت کا اصول یہ ہے کہ 1 لاکھ روپیہ آپ نے کسی کو دیا تو کیا ضروری ہے کہ وہ 2000 روپیہ ہفتہ کمائے؟ ایک بات، اور دوسری بات کیا ضروری ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اس کے اندر ہمیشہ منافع ہو، کبھی نقصان نہ ہو؟ اسلامی تجارت کا اصول یہ ہے کہ آپ کسی کو رقم دے کر، پیسہ میرا محنت تیری کر کے اس پر کوئی رقم متعین نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے متعین کیا تو یہ سود ہوگا اور یہ حرام ہوگا، یہ بیاج ہوگا، اور سود کا 1 لقمہ کھانا اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ آج کثرت کے ساتھ مسلمان یہ کر رہے ہیں، اس کو 5 لاکھ دے دیا، اس کو 2 لاکھ دے دیا، اس کو 10 لاکھ دے دیا، اور اس سے کہتے ہیں اتنا تجھے دینا پڑے گا، اتنا تجھے بھرنا پڑے گا، اور وہ دیے جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے یہ تجارت ہے، تجارت نہیں ہے، یہ حرام کاری ہے، یہ سود ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر تجارت کیا ہے؟ تجارت یہ ہے اگر آپ نے 2 لاکھ روپے لگائے، آپ نے 5 لاکھ روپے لگائے، آپ نے 10 لاکھ روپے لگائے، آپ نے جتنا پیسہ لگایا، اگر پیسہ آپ کا ہے، محنت کسی کی ہے، تو آپ اس طریقے سے متعین کریں کہ اس میں جو منافع آئے گا ہم برابر برابر تقسیم کریں گے، یا اس میں جو منافع آئے گا 60% تو لے گا، 40% میں لوں گا، یا 70% تو لے گا، 30% میں لوں گا۔ اب منافع میں جتنا آپ پرسنٹ مقرر کریں گے، اب جب نقصان ہوگا تو نقصان میں بھی اتنا ہی پرسنٹ ہوگا، یعنی جب دونوں برابر برابر نفع کے مالک ہیں تو برابر برابر نقصان کے بھی مالک ہوں گے۔ اسی طرح سے جو جتنا نفع لے گا وہ اتنا نقصان بھی اٹھائے گا۔ نفع نقصان میں جب تک کہ شرکت نہیں ہوگی آپ کو سود سے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ یہ کیا کہ سب نفع کی بات آئے تو آپ نفع لینے کے لیے حاضر رہیں، اور جب نقصان کی بات آئے تو آپ کہیں گے کہ نقصان تو اٹھا۔ اس کا معاملہ کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے وہ جلدی ترقی کر لیں گے۔ سنو سنو، دل کے کانوں سے سنو، خواتین اسلام بھی سنے۔ آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں
گھر میں بیٹھ کر پلنگ پہ لیٹ کر کے ہم پیسے کما رہے ہیں، ہم تو بغیر محنت کے پیسے کما رہے ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھو، اللہ عز و جل نے ارشاد فرما دیا، جس نے سودی کاروبار کیا، دل کے کانوں سے سنو، یہ اللہ کا اعلان ہے، قرآن مقدس میں اللہ کا اعلان ہے، حدیث قدسی میں اللہ کا اعلان ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے سود کھایا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ اب بتاؤ کیا تم اللہ سے جنگ جیت سکتے ہو؟ اللہ سے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ چند پیسے آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ نے دوسرے مقام پر یہ بھی فرمایا، ہم سود کو ہلاک کر دیں گے، ہم سود کو مٹا دیں گے، ہم سود کو برباد کر دیں گے۔ یاد رکھنا، اگر تم نے سود سے پیسے لیے تو تمہاری جو اصل رقم ہے قدرت وہ بھی مٹا دے گی، قدرت وہ بھی برباد کر دے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے سود سے پیسے لیا بھی مت کرو، سود سے پیسے دیا بھی مت کرو، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے لینے والوں پہ لعنت کی ہے تو سود دینے والوں کو بھی لعنت کی ہے۔ انسان پریشان ہو جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ چلو یار سود سے پیسے لے لیتے ہیں، کاروبار اچھا چلے گا تو بھرتے رہیں گے، مگر یاد رکھنا سود کے پیسوں میں کبھی برکت نہیں ہے۔ بڑے بڑے کاروباری لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ تباہ ہو گئے، وہ برباد ہو گئے، وہ ہلاک ہو گئے۔ سب سے بڑی بات توجہ تو کریں، میری مائیں اور بہنیں بھی آج ایسا کرتی ہے کہ شوہر اس کو خرچہ دیتا ہے، تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتی رہتی ہے، تھوڑے سے پیسے جمع ہو جاتے ہیں، پڑوسن کو دے دیا 500 روپے لے لو، 550 لا کر کے دے دینا، 600 لا کر دے دینا، اور وہ سوچتی ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے میں کما رہی ہوں، اس میں کیا ہے، کسی کی مدد بھی ہو گئی، میرے پیسے بھی بڑھ گئے۔ یاد رکھو ہمارے بزرگوں نے کتنا اہتمام کیا ہے، ہمارے بزرگوں نے کتنی احتیاط کی ہے۔ ایک جنازے میں امام الائمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ چاہے وہ شرکت کے لیے گئے، کسی نے آواز دی امام صاحب ادھر آ جائیں، یہاں دھوپ نہیں بلکہ سایہ ہے، جنازہ تیار ہو رہا ہے، آپ دھوپ میں کھڑے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے سائے میں نہیں آ سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گھر کے مالک نے مجھ سے قرضہ لیا ہے، اگر میں اس کے سائے میں کھڑے ہو جاؤں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کے گھر کے سائے میں کھڑا ہونا کہیں سود میں شمار نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ کو کسی نے دعوت دی، امام اعظم نے اس کی دعوت کو رد کر دیا۔ اس نے کہا اے امام، دعوت قبول کرنا تو سنت ہے، آپ میری دعوت کیوں قبول نہیں کرتے؟ امام اعظم فرماتے ہیں سنو، جب تک تم نے مجھ سے قرضہ نہیں لیا تھا اس وقت تک کہ تم نے مجھے دعوت نہیں دی تھی، آج جو ہے وہ تم نے مجھ سے قرضہ لیا ہے تو تم نے مجھے دعوت دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ جس کا قرضہ باقی ہے اس کی دعوت قبول کرنا کہیں سود میں شمار نہ ہو جائے۔ ہمارے بزرگوں نے اتنا احتیاط کیا ہے، اور سود کھانے والوں کا حال تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی شب دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پیٹ کمروں کی طرح تھے، کمروں کی طرح، مٹکوں کی طرح نہیں بلکہ کمروں کی طرح، اور اس کے اندر بچھو چل رہے تھے، رینگ رہے تھے، اور اس کے اندر جہنم کی آگ بھری ہوئی تھی، وہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ میں نے پوچھا اے میرے بھائی جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے۔ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، دنیا کا مال ہی سب کچھ نہیں ہے، کیا دنیا دنیا لگا کر کے رکھا ہے، کتنا بھی کما لو سب یہیں چھوڑ کر جانا۔ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، کفن کے سوا کچھ نہیں لے کر کے جاؤ گے۔ حلال کماؤ، محنت سے کماؤ، اسلام نے جو رستہ بتایا اس راستے سے کماؤ۔ اللہ نے فرمایا ہم تجارت میں برکت دیں گے، سود کو ہلاک کریں گے۔ جو تجارت کرتے وہ ترقی کریں گے، جو سود میں ڈوبے وہ ہلاک ہوں گے۔ ہم نے بہتوں کو دیکھا بیٹی کی شادی کے موقع پہ سود سے پیسے قرضہ اٹھا کر کے لے آئے، کاروبار کرنے کے لیے قرضہ اٹھا کر لے آئے سود سے، بعد میں جو کچھ تھا وہ سب چلا گیا۔ سود کی لعنت یہ ہے، اللہ نے کہہ دیا ہلاک ہوگا تو ہلاک ہوگا، اور پھر کتنی بڑی بات ہے، میں کہتا ہوں سود پر کوئی وعید نہ بھی ہو تو یہ کیا چھوٹی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو سود لے گا یہ سود دے گا، ہم اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں۔ اب بتاؤ کوئی اللہ سے جنگ کر سکتا ہے؟
करते रहो। सूद खाने वालों, अब अल्लाह से जंग करते रहो। जीत सकेगा कोई? अंजाम क्या होगा? मेरे अल्लाह की ताकत ये है, नमरूद को उसने लंगड़े मच्छर से हलाक किया। मेरे अल्लाह की ताकत ये, फिरौन को उसने दरिया में डुबा दिया। आज तक फिरौन को कफन भी नसीब नहीं है। तौबा करो सूद से, आज से पहले लिया है तो तौबा करो, इसलिए कि सूद हराम है, माँ के साथ जिना करने के बराबर है। बल्कि हदीस पाक में आता है कि जिसने सूद का 1 दिरहम खाया, 1 दिरहम, उसको अंदाजा लगाया गया है दिरहम की कीमत 28 पैसे होती है। दिरहम की कीमत 28 पैसे होती है। अब आप मुझे बताएं, यानी जिसने सूद के 28 पैसे खाया, गोया उसने अपनी मां के साथ जिना किया। 28 पैसे की औकात क्या है? 28 पैसे की हैसियत क्या है? बताएं, क्या अल्लाह तबारक व तआला रोजी नहीं देता? अल्लाह रज़्ज़ाक नहीं है? वो तो देता है, सबको अता करता है। इसलिए सूद गुनाह कबीरा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिन लोगों ने सूद खाया होगा, ब्याज खाया होगा, इंटरेस्ट खाया होगा, वो लोग जब क़यामत के दिन उठेंगे तो अपनी कब्रों से वो निकल नहीं सकेंगे। वो ऐसे होंगे जैसे उन पर किसी ने आसे भी खलल कर दिया हो। वो ऐसे होंगे बिल्कुल हवास बाख्ता, वो पागलों की तरह होंगे, उनके पेट बड़े बड़े होंगे, वो खड़े होना चाहेंगे मगर खड़े नहीं हो सकेंगे। इसलिए मुसलमानों, अगर तुमने अल्लाह अकबर, अच्छा कुछ ऐसे भी बेचारे सेठ लोग हैं जो इतने हाजी नमाजी मुत्तकी परहेजगार हैं कि वो घुमा फिरा करके सूद लेते हैं, रस्ते निकालते हैं, रस्ते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो घुमा फिरा करके सूद खाएगा वो क़यामत के दिन कुत्ते और सूअर की शक्ल में उठाया जाएगा। घुमा फिरा कर सूद लेने वालों, छुप छुपा कर सूद लेने वालों, अंजाम बहुत बुरा है, कुत्ती और सूअर की शक्ल में क़यामत में उठाया जाएगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। मैदान महशर का पछताना कोई पछताना नहीं है। अगर पछताना है तो आज पछताओ, तौबा करना है तो आज तौबा करो। ये भीगी भीगी रात, ये सर्द रात में जो आप बैठे अल्लाह रसूल के फरामीन को सुन रहे, बारिश में बैठ के अल्लाह रसूल के फरामीन को सुन रहे, सिर्फ सुनकर मत जाओ, जिंदगी बदलो, जिंदगी तब्दील करो। मुझे नहीं पता आपकी मौत कब आएगी, मेरी मौत कब आएगी, हम दुनिया से कब जाएंगे, ना मुझे पता है ना आपको पता है। आज की तौबा कल पे मत डालो। आज शबे जुमा है, शबे जुमा में तौबा कबूल होती है, बारिश होते वक्त भी दुआ कबूल होती है। रब की बारगाह में सच्ची तौबा करो। तो सूद गुनाह कबीरा है। फिर फरमाया जुल्म गुनाह कबीरा है, यानी अल्लाह तुम्हें दौलत दे, अल्लाह तुम्हें ताकत दे, अल्लाह तुम्हें कुव्वत दे, किसी पे जुल्म मत करो। आजकल मेरे कौम के छोटे छोटे 16-16, 17-17 साल के लड़के पिक्चरों में देखते हैं लड़ाई झगड़े, तो उनको भी दादा बनने को सुस्ती है कि हम भी चलो, हम भी दादा बने। ये दादागिरी पता नहीं कहां से लोग सीख करके आते। और फिर थोड़ा सा जिम कर लिया, थोड़ी सी बॉडी बन गई, तो मोहल्ले में सीना तान करके चलते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, जमीन पे अकड़ कर मत चल। अल्लाह फरमाता है, जमीन पे अकड़ कर मत चल, तू जमीन को चीर नहीं डालेगा। जब कोई जमीन पर तकब्बुर के साथ अकड़ के चलता है तो जमीन कहती है, जमीन अकड़ कर चलने वालों को कहती है कि एक दिन तुझे मेरे अंदर आना है। ओ अकड़ कर चलने वाले, तुझे वो दबोचूंगी कि तू याद रखेगा। सीना तान कर अकड़ कर चलने वालों, और कुदरत ने तुम्हें ताकत दी है तो जुल्म मत करो। अल्लाह ताला को जुल्म पसंद नहीं है। अल्लाह ने कभी किसी जालिम को ज्यादा मोहलत नहीं दी है। मेरे करीम आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी पे जुल्म किया होगा, क़यामत के दिन उसको उसका भी बदला दिलाया जाएगा। और सुनो सुनो, अल्लाह के हबीब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर एक पहाड़ ने किसी दूसरे पहाड़ पे जुल्म किया होगा तो जालिम पहाड़ को कुदरत रेजा रेजा कर देगी, क्योंकि कुदरत को जुल्म पसंद नहीं है। आज
پڑوسی کمزور اور غریب ہو تو لوگ اس کو دباتے ہیں، ظلم ہے۔ بلکہ اب میں تو یہ بھی دیکھ رہا ہوں، سب کی بات نہیں کرتا، کچھ لوگوں کی بات کرتا ہوں۔ دو پارٹیوں میں جھگڑا ہوا، پتہ ہے حق پر کون ہے، پھر بھی لوگ ساتھ اس کا دیتے ہیں جو مالدار اور طاقت والا ہے۔ بلکہ اگر پنچایت بیٹھ جائے تو کچھ سردار لوگ ایسے بھی ہیں، ذلیل سردار، جو غریبوں کو دباتے ہیں، مالداروں کی رعایت کرتے ہیں۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب تمہیں حکم بنایا جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا جب تمہیں حکم بنایا جائے اس وقت تو تم انصاف کرو، ورنہ تم کئی جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیے جاؤ گے۔ اور اگر تم نے انصاف سے کام لیا تو قیامت کے دن اللہ تمہیں عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ لوگ منہ دیکھ کر آج فیصلہ کرتے ظلم ہے۔ اللہ نے کسی کا ظلم پسند نہیں کیا۔ چھوٹے چھوٹے لڑکے، تھوڑی سی طاقت آ گئی، گینگ بن گئی تو مار دھاڑ کرنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے بے سہارا نہیں ہے۔ تم کسی کو بھی مارو، اس کا رب اللہ ہے۔ تم کسی پہ بھی ظلم کرو، اس کا رب اللہ ہے۔ اسلام نے کسی کافر پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں دی، حتیٰ کہ اسلام نے کتوں کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دی بلا وجہ۔ آج کل تو ہمارے محلے کے لڑکوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ شب برات جیسے تیوہار میں وہ کتوں کو مارتے پھرتے ہیں۔ کتوں کو مارنے والوں، اللہ کی مخلوق، یہ اللہ کی مخلوق، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ آؤ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں۔ سیدی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں کہتے ہیں، دھیان سے سننا، محلوں اور محلے والوں کو مار رہے ہو، پڑوسیوں کو مار رہے ہو، کتوں کی بات کر رہا ہوں، کتوں کو اسلام۔ آج کل تو یہ بھی ہو گیا نا، پانی جو ہے وہ تھوڑا گیپ سے آ رہا ہے، 2-3 دن لیٹ ہو کر تو عورتیں بھی پانی بھرتے ہوئے مارا پیٹی کرتی۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں۔ مذہب اسلام مارا پیٹی کی بات نہیں کرتا، ہمارا مذہب حسن اخلاق کی بات کرتا ہے۔ ہمارا مذہب حسن اخلاق کی بات کرتا ہے۔ محلے میں پڑوسی سے لڑ رہا ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، پانی بھرتے وقت جھگڑے، شادیوں میں جھگڑے، گھروں میں جھگڑے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے لوگ جھگڑے کے لیے پیدا ہوئے، حالانکہ انسان جھگڑے کے لیے ہے، تو انسان جھگڑالو، لیکن جھگڑے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ ابن آدم کو اللہ نے عبادت کے لیے بنایا۔ بندہ نواز گیسو دراز، اتفاق سے اسی ہفتے میں حضرت سرکار بندہ نواز کا عرس بھی گزرا، تو حضور بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دھیان سے سنیں۔ سرکار بندہ نواز کہتے ہیں کہ ایک بنی اسرائیل کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی پر وحی فرمائی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اس نبی کو کہ آپ بھی اس بستی سے نکل جائیں، اس بستی سے آپ بھی نکل جائیں، اور ایک عابد اس بستی میں رہتا ہے جو رات دن 24 گھنٹے عبادت کرتا ہے، اس کو بھی کہیں کہ وہ ایک کام کرے کہ اپنا گھر چھوڑے۔ اور ایک نچنیا رہتی ہے، نچنیا ناچ گانا کرتی ہے، وہ اپنا گھر چھوڑ کر اس نچنیا کے گھر میں جا کر کے مقیم ہو جائے، بس اسی نچنیا کا گھر بچے گا، باقی آگ برسے گی اور سب کو جلا دیا جائے گا۔ نبی کو تو کہا کہ آپ بستی سے نکل جائیں گے، اور یہ عابد صاحب جو عبادت کرتے ہیں، نیک پرہیزگار آدمی ہیں، اس کو نچنیا کے گھر جا کے 3 دن کم سے کم رہنا پڑے گا، آگ برسے گی۔ اس نبی نے اس شخص سے کہا کہ بھائی ایک کام کرو، میں تو بستی چھوڑ کر چلا، تم کو کرنا یہ ہے کہ تم کو وہ فلانی نچنیا اس کے گھر جانا ہے اور اس کے گھر میں قیام کرنا ہے، کیونکہ آگ برسے گی، سب جلے گا، نچنیا کا گھر بچے گا بس، اور کچھ نہیں بچے گا۔ آج کل نچنیوں کو لوگ برا سمجھتے ہیں، برا سمجھنا بھی چاہیے، گناہوں سے نفرت ہونی چاہیے اور گنہگاروں سے دوریاں بھی بنانی چاہیے، اس لیے کہ بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اسی لیے کہتا ہوں نیکیوں پہ غرور مت کرنا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی گنہگار سے قدرت اس کی ایسی ادا پسند کر لیتا ہے کہ جو بڑے بڑے نیکوکاروں کی ادائیں پسند نہیں آتی، اللہ کی شان ہے، اسے پتہ نہیں کیا پسند آ جائے۔ تو اس نے کہا کہ اپنے نبی سے فرمایا کہ اس کو کہو اس عابد صاحب کو جو 24 گھنٹے عبادت میں گزارتا ہے، اس کو وہ نچنیا کے گھر جانا ہو۔ وہ گئے، مصلی کندھے پہ ڈالا، کہا کہ میں آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا حضرت جی یہاں تو ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے،
یہاں آپ کیسے رہیں گے؟ کہا کہ دیکھو مجھے حکم یہی ہے، پردہ ڈال دو، میں کونے میں پڑا رہوں گا، تمہارا کام تم جانو، میں تمہارے کام میں کوئی عمل دخل نہیں کروں گا۔ کنارے پہ ڈالا، مصلی بچھا لیا، پھر تو کوئی آیا بھی نہیں، اس لیے کہ جب یہ نبی بستی سے نکل گئے، یہ نچنیا کے گھر آ گئے، آسمان سے آگ برسنا شروع ہوئی اور سب جل گیا، سب مکانات جل گئے، عبادت خانے جل گئے، سب جل گئے۔ اور جب آگ ٹھنڈی ہوئی، وہ نبی تشریف لائے، یہ بھی گھر سے نکلے، تو اس نبی نے پوچھا کہ اتنا بڑا نیک آدمی، اس کو نچنیا کے گھر جانا پڑا، عبادت خانے جل گئے، ساری بستی کو آگ لگ گئی، ایک تنکا بھی نہیں بچا، اس نچنیا کا گھر بچا، اور عبادت گزار بھی نچنیا کے گھر میں گیا تو بچا، ورنہ اور کوئی نہیں بچا۔ تو ندا آئی، اس نبی کو وحی کی گئی کہ اس بستی میں ایک کتا آیا تھا، کتا، اس کتے کو کھجلی کی بیماری تھی، جب وہ کھجلی والا کتا، خارش والا کتا اس بستی میں آیا تو بستی کے لوگوں نے اس کو اتنے ڈنڈے مارے کہ اس کو لنگڑا کر دیا۔ پہلے تو وہ بیمار تھا، نہ کھلایا نہ پلایا، اس کو ڈنڈے مار مار کر کے لنگڑا کر دیا، اور جب یہ ادھمرا کتا جب چلنے کے قابل نہ رہا تو اسی نچنیا نے اس کو دیکھا، اور دیکھ کر کے کہا کہ لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ کتا ہے مگر ہے مخلوق کس کی؟ یہ کتا ہے مگر ہے مخلوق کس کی؟ کتے کو کیوں دیکھتے ہیں؟ جس کی مخلوق ہے اس کو کیوں نہیں دیکھتے؟ تو اس کو کھلایا پلایا، اس کو مرہم پٹی کی، حتیٰ کہ کتا چلنے کے قابل ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے فیصلہ کر لیا، جس نے میری مخلوق پہ ظلم کیا میں آگ سے ان کی بستی کو جلا دوں گا، اور اس نچنیا نے اس کتے پہ رحم کیا، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور اسی کا گھر جلنے سے محفوظ کر لیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کتے کو خارش ہو، کتے کو کھجلی ہو، اور اس پر لوگ ظلم کریں، اس کو ڈنڈے سے مارے پیٹے، ہاتھ پیر توڑ دے، تو اللہ اس بستی پر آگ برسا دیتا ہے۔ او دادا لوگوں، او دادا گیری کرنے والوں، اپنی قوت پر ناز کرنے والوں، جب تم کسی کا قتل کرتے ہو، جب تم کسی پہ چھری چکو نکالتے ہو، جب تم کسی پہ ڈنڈے برساتے ہو، کسی بے گناہ کا قتل عام کرتے ہو، کسی کا سر پھوڑ دیتے ہو طاقت کی بنیاد پر نہ، تم کیا سمجھتے ہو جب کتے کو زخمی کرنے پر اللہ جلال میں آ کے بستی کو جلا دیتا ہے تو انسانوں کو زخمی کرنے کی بنیاد پر کیا اللہ کو تم پر جلال نہیں آئے گا؟ پھر ایسے لوگ جو لوگوں کا مرڈر کرتے ہو، لوگوں کے پیسے چھینتے ہو، لوگوں سے بھتے وصول کرتے ہو، لوگوں پر ظلم کرتے ہو، پھر وہ کتے سے بدترین موت مرتے ہیں، ان کی میت پر کوئی رونے والا بھی نہیں ہوتا، ان کی میت پر کوئی آنسو بہانے والا بھی نہیں ہوتا۔ ظلم مت کرو، میرے جملے آپ کو کڑوے ضرور لگیں گے مگر یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ ظلم کو ایک لمحے کے لیے گوارا نہیں فرماتا۔ تم اپنی طاقت کی بنیاد پر، اپنی گینگ کی بنیاد پر، اپنی قوت کی بنیاد پر لوگوں کو دہشت میں مبتلا کرتے ہو، یاد رکھنا ظلم کی رات نہ کسی کی رہی ہے نہ رہے گی۔ جب فرعون نے ظلم کیا، اس کے ظلم کے خاتمے کے لیے قدرت نے حضرت موسیٰ کو پیدا کیا، جب نمرود نے ظلم کیا، اس کے ظلم کے خاتمے کے لیے قدرت نے ابراہیم کو پیدا کیا، جب ابو لہب اور ابو جہل کا ظلم بڑھا، اس کے خاتمے کے لیے اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو پیدا کیا۔ بڑی بڑی سپر پاور تھی دنیا میں ایران اور روم کی، جب ان کا ظلم بڑھا تو قدرت نے محمد الرسول اللہ کو بھیجا۔ پتا چلا ظالم کا پنجہ مروڑنے کے لیے قدرت کسی نہ کسی کو ضرور بھیجتی ہے۔ ظلم کی رات بہت لمبی نہیں رہتی، اس لیے میں اپنے وہ جوانوں سے کہتا ہوں قدرت نے طاقت دی ہے، کسی کا سر مت پھوڑو، پھٹے ہوئے سر پہ پٹی باندھ دو، یہ بھی تو طاقت کا کام ہے۔ ظلم کو روک دو، یہ بھی تو طاقت کا کام ہے۔ آج محلوں میں چھوٹے چھوٹے بچے چھری چاقو لے کر نکلے، انجام اچھا نہیں ہے، انجام اچھا نہیں ہے، ظلم کا انجام اچھا نہیں ہے، ظلم کا انجام آنسو ہے، ظلم کا انجام تباہی ہے، ظلم کا انجام فنا ہے، ظلم کا انجام رسوائی ہے، ظلم کا انجام ذلت ہے، ظلم کا انجام جو ہے اللہ اکبر انسان گھر کا بے گھر ہو جاتا ہے۔ دو باتیں عرض کرتا ہوں، ظلم پر بات ختم کرتا ہوں۔
گناہ کبیرہ کی فہرست طویل ہے، لیکن دل کے کانوں سے سننا ظلم کا انجام کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے محل بنایا جب تو محل بنانے کے بعد قریب میں ایک بڑی عورت کی چھوٹی سی کٹیا تھی، جھوپڑی تھی چھوٹی سی۔ اس کے محل کے قریب میں چھوٹی سی جھوپڑی، کہتے ہیں جب قدرت کسی کو مال اور عزت دیتی تو اس کے چمچے بڑے ہو جاتے ہیں پیدا، اور چائے سے زیادہ کیتلیاں گرم ہوتی ہیں نا۔ جو چپلوس لوگ ہوتے ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں، یہی کشتی ڈباتے ہیں، کشتی ڈبانے کے ذمہ دار یہی ہوتے ہیں۔ ہاں، اللہ عزت دے، طاقت دے تو جھک کے رہو، گردن جھکا کے رہو، عاجزی سے رہو، اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ میرے نبی جب فاتح مکہ بن کر 10,000 کا لشکر لے کر مکے میں داخل ہوئے تو حضور نے گردن اتنی جھکا لی تھی عاجزی سے کہ سرکار کی پیشانی اونٹ کے کجاوے کو لگ رہی تھی۔ اور اس دن کسی نے کہا تھا الیوم یوم الملحمہ، آج خون بہانے کا دن ہے، تو حضور نے ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے کے ان کے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا جھنڈا، فرمایا کہ الیوم یوم المرحمہ، آج خون بہانے کا دن نہیں، آج رحم کرنے کا دن ہے۔ جب قدرت تمہیں طاقت دے تو خون مت بہاؤ بلکہ رحم کرو۔ اور وہ لوگ جو گالیاں دیتے تھے، وہ لوگ جنہوں نے قتل کے منصوبے بنائے تھے، وہ لوگ جنہوں نے دندان شہید کیے تھے، وہ سب قطار میں کھڑے تھے۔ میرے نبی کے اشارے ابرو کی دیر تھی کہ سب کی گردنیں اڑائی جاتی، لیکن میرے قریب نبی نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، سرکار فرماتے ہیں آج تم پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہے، انتم الطلقاء، کہ تم سب آزاد ہو۔ اللہ کے رسول تم سب آزاد ہو، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج تم پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہے۔ یہ اپنے نبی کی سنت ہے۔ یہاں تو تھوڑی سی طاقت ملے تو دباؤ، بہت دن تک نہیں دبا سکتے، تمہاری طاقت نہیں ہے، اللہ کی طاقت ہے۔ اپنی طاقت کا بیجا استعمال مت کرنا، قدرت تمہیں طاقت دے کر تمہیں بھول نہیں گئی۔ اور یہ بھی سن لو، ہاں یہ بھی اچھی طرح سن لو، اللہ کے رسول نے فرمایا مظلوم کی آہ سے بچو، کہ مظلوم کی جب آہ نکلتی ہے تو سیدھا باب اجابت الہی کو ٹکرا جاتی ہے، اور جب مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ مظلوم کیا، یہ جو آج تمہاری عادت بن گئی نا، شادیاں کرو طلاق دو، شادیاں کرو طلاق دو، یہ بھی ظلم ہے، بلکہ ظلم عظیم ہے۔ ہمیں کون روکے گا، ہم تو مرد ہیں۔ وہ جو سسک رہی ہے نا بستر پہ، اس کی آہیں تمہاری زندگی کی ہر خوشی چھین لے گی۔ ظالم سو جاتا ہے چین سے، مظلوم نہیں سوتا، مظلوم بھی نہیں سوتا، اور مظلوم کا خدا بھی نہیں سوتا۔ مظلوم آہیں کرتا ہے، اس کا خدا سن کر پھر جو ہے وہ عتاب کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اس لیے ظلم مت کرو۔ ساسوں سے کہتا ہوں بڑھاپے میں قبروں میں پیر لٹک گئے، بہو پہ ظلم نہیں کرنا۔ بہو سے کہتا ہوں ساس پہ ظلم نہیں کرنا، نندوں سے کہتا ہوں بھابھی پہ ظلم نہیں کرنا، بھاوج سے کہتا ہوں ننند پہ ظلم مت کرنا۔ تم سب کے سامنے جو ہے وہ دکھاوے کے متقی بن سکتے ہو، رب تو سب دیکھتا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب۔ تم نے کسی کو دیکھ کے ناک ٹیڑھی کی، یہ بھی ظلم ہے، کسی کو تانا دیا، یہ بھی ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ ظلم بڑا خطرناک ہے۔ بہرحال بات سمیٹ لی جائے، طویل داستان ہے، اللہ کرے کبھی اس پہ موقع ملے اور آپ کا ذوق سلامت رہے تو یہ پوری تقریر ظلم پر ہو۔ آج میرا عنوان ظلم نہیں ہے، گناہ کبیرہ کی تفصیلات تھی تو اسی ضمن میں بات آ گئی تو بات شروع ہو گئی۔ اتنی بڑی بات ہے، ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ پہ ظلم کرے تو پہاڑ خود بخود ریزہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب سمجھ لو کہ جو ظلم کرتا ہے مٹنے کے لیے کرتا ہے، جو ظلم کرتا ہے مٹنے کے لیے کرتا ہے۔ مٹے گئے ظالم، مٹ کر رہے ہیں، دیکھا نہیں؟ یزید مٹ گیا، حسین موجود ہے، فرعون مٹ گیا، موسیٰ موجود ہے، نمرود مٹ گیا، ابراہیم موجود ہے۔ کیوں؟ ظالم ہمیشہ مٹا ہے، حق ہمیشہ بلند رہا ہے۔
جو بھی ظلم کرے مٹے گا، تباہ ہوگا، برباد ہوگا۔ تو بڑھیا کی کٹیا قریب تھی محل کے قریب، کچھ چمچوں نے کہا بادشاہ سلامت آپ کے محل کے قریب یہ کٹیا ایسی لگتی ہے جیسے مکمل میں ٹاٹ کا پیون۔ بادشاہ کچھ نیک تھا، اس نے کہا کہ کہاں کرو، بڑھیا سے کہو کہ وہ زمین بیچ دے، کہیں اور کٹیا بنائے۔ بڑھیا نے کہا پوری زندگی یہی گزاری ہے، آخری لمحات بھی یہی گزار دیں گے، اس لیے بیچ نہیں سکتے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، اگر کوئی زمین بیچنا نہ چاہیں تو آپ مسجد کے لیے بھی اس پہ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں، مسجد جہاں بنے گی آباد رہے گی۔ یتیم بچے کہہ رہے تھے نا حضور ہماری زمین لے لے مسجد کے لیے، حضور نے کہا پیسے لو گے تو لوں گا ورنہ نہیں لوں گا۔ حضور نے ان کو پیسے دے یتیموں کو، پھر زمین دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر آج ان یتیموں کی لے لی جائے تو پھر یتیموں سے لوگ چھینتے ہی رہیں گے مسجد کے نام۔ آج یہ وہ مذہب نہیں ہے کہ کہیں بھی اٹھے چھٹے عبادت خانے بنا لو، یہ وہ نہیں۔ اس مذہب کا بڑا تقدس ہے، اس لیے کہ ہوٹلوں کی میز پر یہ مذہب گڑا نہیں گیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اس کو نازل کیا ہے قدرت نے اپنے محبوب، نازل کرنے والا رب الارباب ہے۔ جس پہ نازل ہوا وہ نبیوں کا امام ہے، جس نے لایا وہ فرشتوں کا امام ہے۔ بات تو کوئی چھوٹی ہی نہیں، بھیجنے والے کا بھی کوئی جواب نہیں، لانے والے کا بھی کوئی جواب نہیں، جس کی طرف لایا گیا اس کا بھی کوئی جواب نہیں، اور جس امت کی طرف آیا اس امت کا بھی کوئی جواب، یہ بھی خیر امت ہے۔ تو کہا کہ میں نہیں بیچتی، کچھ دن بس رہنے ہیں۔ وہ گئی تھی بیچاری کسی کام سے، واپس آئی تو سپاہیوں نے اس کی کٹیا توڑ دی، کہا پیسے دے دیں گے، توڑ تو دو، توڑ دیا۔ وہ آئی دیکھی اپنی کٹیاں نہیں ہے تو نگاہیں آسمان کی طرف کے کہتے میں کمزور ہوں، تو تو کمزور نہیں ہے، میری کٹیاں ٹوٹی تھی میں نہیں تھی، تو کہاں تھا؟ تو ہر جائے اپنی شان کے مطابق، تو کہاں تھا؟ اور میں بدلہ نہیں لے سکتی، بدلہ تو لے سکتا، اتنا کہنا تھا۔ ایک زلزلہ آیا اور محل زمین کے اندر دھس گیا۔ ظلم کا انجام یہ، اور جو دوسری اور آخری بات کہنی تھی وہ قدرت نوازے تو بھی کسی پہ ظلم مت، حتیٰ کہ کسی فقیر پہ بھی ظلم مت۔ کوئی فقیر آئے نا، دے سکتے ہو تو دے دو، ورنہ ہاتھ جوڑ کے کہو بابا معاف کرنا، گالیاں مت دو، دھکے مت دو، تانے مت دو، چلو جاؤ چلے آتے ہو یہاں سے۔ کس نے کہا آپ کو یہ سب؟ قرآن کہتا ہے صدقہ دو ورنہ اچھی بات کہہ کے رخصت کر دو۔ نہیں دے سکتے، اوقات آپ کی دینے کی نہیں ہے تو کم سے کم اچھے جملے ہی کہہ دو۔ بس اسی پہ گفتگو ختم کرتا ہوں، ظلم کا انجام کیا ہے۔ ایک بزرگ نے بہت پیاری سی بات لکھی، بڑی عبرت والی بات ہے، خواتین سے بھی کہتا ہوں توجہ کریں۔ جب تم شادی میں زیور پہن کے جایا کرو، کوئی بغیر زیور کے آئے تو اس کو حقیر مت سمجھا کرو، یہ بھی ظلم ہے۔ اپنے آپ پہ اترایا مت کرو، یہ بھی ظلم ہے۔ اس لیے کہ قدرت نے اس کو نہ دیا، تم کو دیا، احسان کیا کرو؟ تم تانا کیوں دیتے؟ تمہارے کپڑے اچھے ہیں، کسی کے پھٹے کپڑے پر تانا زنی مت کر۔ قدرت کی تقسیم ہے، کسی کو دے کے آزمایا، کسی سے لے کر آزمایا۔ آپ سے بھی کہتا ہوں جب پلسر پہ بیٹھا کرو تو سائیکل والے کا مذاق مت اڑایا کرو، یہ بھی ظلم ہے۔ کار میں بیٹھا کرو تو پیدل چلنے والے کو حقیر مت سمجھا کرو، یہ بھی ظلم ہے۔ بلکہ شکر ادا کرو کہ اس کو پیدل چلا رہا ہے، مجھے کار میں بٹھا رکھا ہے، یہ اس کا کرم نہیں تو اور کیا ہے۔ لیکن لوگوں کی سوچ بڑی حقیر ہو گئی۔ سوچ کو اعلیٰ بناؤ، سوچ کو اعلیٰ بناؤ، اعلیٰ سوچ بڑی عظیم ہوتی ہے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ عید کا دن تھا۔ عید کے دن، اب ظاہر سی بات ہے عید کے دن مسلمانوں کے یہاں دوپہر میں 1 مہینے کے بعد کھانا پکتا ہے، یہی ہوتا ہے نا، مسلمانوں کے یہاں 1 مہینے کے بعد کھانا پکتا ہے دوپہر کے ٹائم میں، کیونکہ رمضان شریف میں تو دن میں کھانا پکتا نہیں ہے، تو وہ دوپہر کا کھانا بڑا قیمتی ہوتا ہے عید کے دن، کیونکہ 1 مہینے کے بعد ہوتا ہے۔ دوپہر کا وقت ہے، عید کی نماز ہو چکی ہے، دسترخوان سجا ہے، میاں بیوی محل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لقمہ اٹھانے کی دیری ہے۔ ایسے میں باہر سے آواز آئی ہے کوئی اللہ کے لیے آج عید کے دن مفلس کو کھانا کھلا دے۔ منہ کے قریب لقمہ گیا تھا، سیٹھ صاحب غصے میں آ گئے، کون گستاخ اور بدبخت ہے
چلے آتے ہیں عید کے دن بھی بھیک مانگنے کے لیے. نوکروں سے کہا جاؤ اور دروازے پہ کھڑا اس کو دھکے مار کر کے بھگا دو تاکہ اس کو انجام پتا چلے کہ میرے کھانے میں خلل کرنے والے کے ساتھ یہی سلوک کیا جانا چاہیے. نوکر تھے, نوکر تو نوکر ہی ہوتے ہیں نا, نوکروں سے زیادہ چاپلوسی کون کرتا ہے. گئے اس کو دھکے دیے, کمزور تھا بیچارہ, گر پڑا اور گر پڑنے کے بعد اس نے ایک جملہ کہا, دیکھا تو نے اس ظلم کی داستان کو, دیکھا تو نے, اگر میں محروم نہ ہوتا تو اس کے دروازے پر کیوں آتا. اور پھر اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا, میں تجھ سے انصاف چاہتا ہوں, میں تجھ سے انصاف چاہتا ہوں. کبھی ظلم مت کر, آباد رہنا ہے تو کبھی ظلم مت کر. اپنی زندگی میں کبھی مکھی اور پسو کو بھی گالی دے کے ان پہ بھی ظلم مت کر. اللہ کو ظلم پسند ہے. اس نے کہا انصاف چاہتا ہوں میں تجھ سے, یہ کہہ کے وہ نکلا. جیسے وہ نکلا اس کو کسی نے بھیک دی, پھر کسی نے نوکری دی, پھر نوکری ملی, پیسے جمع ہو گئے, پھر وہ تاجر بننے لگا اور ادھر اس کی الٹی گنتی شروع ہو. میں ایک بہت خاص بات جو کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی, میں نے اپنے پیران اعظام سے سنی ہے یہ بات, اپنے بزرگوں سے سنی ہے, جو آج آپ کو میں بتا رہا ہوں. کسی بھی بندے کی کتنا بھی وہ پاپی ہو, کتنا بھی گنہگار ہو, کبھی اس کی الٹی گنتی شروع نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک وہ کسی کا دل نہیں دکھاتا. جب بھی کسی کی الٹی گنتی شروع ہوتی ہے نا, دل دکھانے پر شروع ہوتی. اللہ ہر گناہ کو نظر انداز کرتا ہے, لیکن دل دکھانا اتنا بڑا گناہ ہے کسی کا بھی. مسلمان کافر کی کوئی تفریق نہیں ہے یہاں. اسلام کہتا ہے بے وجہ کافر کا بھی دل نہیں دکھانا ہے, تم کو جانوروں کا بھی دل نہیں دکھانا ہے. میں کہتا ہوں صرف اس ایک جملے کو آپ یاد کر لیں. آج 9ویں محفل ہے, کل 10ویں محفل ہوگی, پتہ نہیں کل جو گفتگو ہوگی اس گفتگو میں ہم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے, آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, پتہ نہیں. لیکن بس, اور اس سے پہلے کی نشستوں میں آپ شریک رہیں یا نہیں رہیں, کچھ ایسے چہرے ہیں جو پہلے دن سے ہیں اور ہر دن آپ کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. لیکن بس میں اتنا کہتا ہوں, میری یہ 9ویں گفتگو ہے, بلکہ آپ تو مجھے کم و بیش 21 سال سے سن رہے ہیں, بہت سارے لوگ میرے بچپنے سے مجھے سن رہے ہیں. لیکن آپ سے آج اتنا کہہ دیتا ہوں کہ آپ کو کچھ یاد رہے یا نہ یاد رہے, یہ ایک جملہ آپ گانٹھ باندھ لو اور اپنے بچوں کو بھی نصیحت کرنا. اگر آباد رہنا ہے دنیا اور آخرت میں تو آج دل پہ نقش کر لو کہ زندگی میں کبھی کسی کا دل نہیں دکھائیں گے. اگر آپ نے دل نہیں دکھایا اور دل خوش ہی کرتے رہے تو انشاءاللہ دنیا بھی آباد رہے گی, آخرت بھی آباد رہے گی. کیونکہ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں دل اللہ کے ہمسائے ہیں, دل اللہ کے پڑوسی ہے. پڑوسی کیسا بھی ہو اس کی حمایت تو کرنی ہی کرنی ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں یاد رکھنا, کبھی کسی مومن کا دل, عام انسان کا دل دکھانے کی اجازت نہیں تو مومن کا دل کیسے دکھا سکتے. کسی کا دل کبھی مت دکھانا, بڑے سے بڑا نقصان جھیل لو مگر کبھی کسی کا دل مت دکھاؤ, کسی کے دل کو تکلیف مت پہنچاؤ. کیا ہوا جب اس کا دل دکھا, اس نے کہا مجھے تو نے محروم کیا, میں اس کی چوکھٹ پہ آیا, آج میں تجھ سے انصاف چاہتا ہوں. یہ کہہ کر کے وہ اٹھا, اٹھ کر کے نکل گیا. ادھر سیٹھ صاحب کی الٹی گنتی شروع ہو گئی. لوگ کہتے ہیں نا کبھی کبھی کاروبار پہ زوال آتا ہے, عزت پہ زوال, پتہ نہیں مجھ سے کیا گناہ ہوا. سارے گناہ بعد میں گننا, پہلے یہ دیکھ تو نے کسی کا دل دکھایا. اب بتاؤ جب عام انسان کا دل دکھانا اتنا گناہ ہے تو جو ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں, جو گناہ کر کے اللہ کے رسول کا دل دکھاتے ہیں, بہت برا کر رہے ہیں لوگ. زوال لوگوں کو یوں ہی نہیں آتا. اس کی جب الٹی گنتی شروع ہوئی تو کیا وہ کاروبار ڈھپ پڑا. جب کاروبار ڈھپ پڑا تو نوکر ہٹتے چلے گئے. پھر اور کاروبار کو زوال آیا, کھانے کا محتاج ہو گیا.
مکان بیچنے نکال دیا، وہ محل جس میں وہ رہتا تھا محل بیچنے نکال دیا۔ جب محل بیچنے نکالا بے گھر ہو گیا۔ جب بے گھر ہو گیا تو اس وقت اس کے بیوی کے میکے کے لوگ آئے، کہنے لگے ہماری اتنی خوبصورت جوان بیٹی کو تم لے کے رہو گے کہاں؟ درختوں کے نیچے، پہاڑوں کے اندر؟ ہماری بیٹی کی آبرو کو ہر وقت حملہ ہے، ہر وقت خطرہ ہے۔ ایک کام کرو، ہم نے تمہارا مال، تمہاری عزت، تمہارا کاروبار دیکھ کر بیٹی دی تھی، اب تمہارے پاس نہ مال رہا، نہ کاروبار رہا، نہ مکان رہا، نہ دکان، کچھ نہیں رہا، ہماری بیٹی کو طلاق دے دو۔ چند دن ہی میں اس کی بیوی کو طلاق ہو گئی۔ طلاق کے بعد اب وہ لوگوں کے پاس جاتا نوکری مانگنے کے لیے تو لوگ اس کو نوکری بھی نہیں دیتے، مزدوری کے لیے جاتے لوگ اس کو مزدوری بھی نہیں دیتے۔ جب تنگ آ گیا، سب لٹ گیا، اب وہ بھیک مانگنے لگا۔ انہی ایام میں ماہ رمضان شریف آیا۔ اسی رمضان شریف کے بعد عید کی صبح طلوع ہوئی، عید کی صبح کا آغاز ہوا، اور عید کی نماز پڑھ کے جب لوگ اپنے گھروں کی طرف جانے لگے، اسی محل میں جو پچھلے سال اس سیٹھ صاحب کا تھا، اسی محل میں اب کوئی میاں بیوی اور تھے۔ دسترخوان لگا، کھانے کے لیے کھانا رکھا گیا۔ جب کھانا رکھا گیا، عین شوہر نے، خوبصورت شوہر نے، جوان شوہر نے جب پہلا لقمہ منہ کی طرف آگے بڑھایا، بیوی اس کی چہرے کی طرف نظریں گاڑ رہی تھی۔ ایسے میں وہی آواز، جیسا لگا کہ کوئی ریکارڈنگ دہرائی جا رہی، حالانکہ اس وقت ریکارڈنگ کا کوئی تصور نہیں تھا۔ کہنے والے کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی، کسی کی صدا آئی، کسی غریب کی صدا ہے، کوئی عید کے دن اللہ کے لیے فقیر کو کھانا کھلانے والا۔ اس شخص نے لقمہ برتن میں رکھا، نوکروں کو کہا ہم بعد میں کھائیں گے، یہ کھانا اٹھا کر پہلے اس کو کھلاؤ، اور نوکروں سے کہتے ہیں سنو، کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ سے صدقہ دیا جاتا ہے اس کی بلائیں ٹلتی ہے، یہ کھانا تم نہیں دو گے اپنے ہاتھ سے، اس فقیر کے ہاتھ میں کھانا دینے کے لیے میری نئی نویلی بیوی جائے گی اور یہ اس کو کھانا دے گی۔ وہ عورت نے، اس لڑکی نے جیسے کھانا اٹھایا اور فقیر کی طرف چلی، فقیر پر نظر پڑی، چیخ مار کر بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑی، ہاتھ کا کھانا چلا گیا، زمین پہ گر گیا، فقیر بھاگ گیا، فقیر بھاگ گیا۔ وہ ملکہ گر پڑی، جیسے اس کو اٹھایا گیا، پانی کے چھینٹے دیے گئے، بڑی سادگی کے ساتھ اس کے شوہر نے اپنی نئے نویلی دلہن سے پوچھا فقیر کے چہرے میں تم نے کیا دیکھا کہ تم چیخ مار کے بے ہوش ہو کے گر پڑی؟ تو اس نے پورا قصہ بتایا۔ پچھلے ہی سال کی بات ہے کہ یہ شخص میرا شوہر تھا جو آج بھیک مانگنے آیا تھا، یہ میرا شوہر تھا، یہ میرے ساتھ بیٹھ کر اسی محل میں کھانا کھا رہا تھا، کسی فقیر نے صدا لگائی، دھکے دے کے مار پٹوا کر کے اس کو ہکال دیا۔ وہ جاتے جاتے اتنا کہہ گیا تھا اللہ اگر تو نے مجھے محروم نہ کیا ہوتا تو میں اس کے پاس بھیک مانگنے کیوں آتا؟ آج میں تجھ سے انصاف چاہتا ہوں، انصاف یہ کہہ کہ وہ چلا گیا، اور اس کے بعد اس کی الٹی گنتی شروع ہو گئی، پھر اس کا محل بکا، کاروبار تباہ ہو گیا، حتیٰ کہ میں اس کی بیوی تھی، میں نے اس سے طلاق لے لیا۔ یہ سب سن کر بہت سنجیدگی سے اس شخص نے اپنی نویلی بیوی کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہا اللہ کی عزت کی قسم اگر وہ تیرا شوہر تھا پچھلے سال تو تیری چوکھٹ پر جو شخص بھیک مانگنے آیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میں ہی تھا، وہ فقیر میں ہی تھا۔ اس دن کے بعد سے میرے اللہ نے میری سنی اور ہر دن میری ترقی کا دن ہوا۔ دیکھو صرف ایک سال میں یہ انقلاب آیا، ظالم فقیر ہوا، مظلوم
مالدار ہو گیا. اس لیے مال ملے، عزت ملے، علم ملے، کچھ ملے، اللہ کی جو نعمت ملے، اللہ کی مخلوق پہ کبھی ظلم مت کرنا. میرے نبی نے فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اور ایک مقام پہ فرمایا ارحم من فی الارض ویرحمک من فی السماء، زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمانوں کا خالق تم پر رحم کرے گا. آؤ آج اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو. اللہ مجھے آپ سب کو معاف کرے. آج سے پہلے کسی پہ ظلم ہوا ہے، اللہ ہم سب کو معاف کرے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو، اللہ تعالی ہم سب کی توبہ قبول کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کل کا فائنل پروگرام، لاسٹ پروگرام ہے ان 10 دنوں کا. آپ مچھلی بازار میں کل ضرور تشریف لائیں گے انشاءاللہ، جلدی تشریف لائیں گے انشاءاللہ.